On Saturday, I declared a public health emergency of international concern over the global monkeypox outbreak. آج کل مونکی پاکس کے نام پر خوف پھیلایا جا رہا ہے. شاید ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو چلانے والا بل گیٹ اس کی آڑ میں کوئی نئی ویکسین لا کر پھر سے اربوں ڈالرز کمانے کا سوچ رہا ہو. کرونا پر یہ پہلے ہی آپ کو بیوقوف بنا کر خربوں کما چکا ہے. حالانکہ فائدہ کسی کو بھی 0.0 سے زیادہ نہیں ہوا, البتہ لاکھوں افراد مرے ضرور اور مزید مر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ مونکی پاکس پر آپ کو یہ لوگ دوبارہ سے بیوقوف بنائے, پھر سے ان کا میڈیا خوف پھیلا کر آپ کو عالمی ایجنڈے کی بھینٹ چڑھائے اور آپ خوفزدہ ہو کر ان کی ہر بات مانتے ہیں. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ یہ ویڈیو لازمی سنیں. آپ نے آنکھیں لال کرنے والا ایک وائرس تو سنا ہوگا جو اکثر کچھ سال بعد پاکستان میں کسی بھی علاقے میں آ جاتا ہے. متاثرہ شخص کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور اگر کوئی اس کی آنکھوں میں قریب سے دیکھے تو دیکھنے والے کو بھی وائرس لگ جاتا ہے. لیکن یہ وائرس از خود چند ہفتوں میں ختم بھی ہو جاتا ہے. مونکی پاکس بھی بالکل ایسا ہی وائرس ہے. فرق صرف یہ ہے کہ مونکی پاکس میں آنکھیں لال نہیں ہوتی بلکہ جسم پر دانے نکل آتے ہیں. یہ دانے بھی 2 سے 4 ہفتے میں خود ہی ختم ہو جاتے ہیں. مونکی پاکس پوری دنیا میں بہت ہی نایاب وائرس ہے, یعنی بالکل نہ ہونے کے برابر. یہ زیادہ تر افریقی ملکوں میں دیکھا جاتا ہے. یہ کسی کی بھی جان نہیں لیتا بلکہ از خود بنا کسی علاج کے خود ہی 2 سے 4 ہفتوں میں متاثرہ شخص ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جسم پر دانے نکل آتے ہیں. باقی عام علامات بخار, تھکن اور جسم میں ہلکا درد محسوس ہوتا ہے. یہ دانے سب سے پہلے چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں, پھر ہاتھوں بازوؤں سے لے کر پیروں تک پھیل جاتے ہیں. یہ تیزی سے پھیلتے ہیں اور جس تیزی سے یہ پھیلتے ہیں اسی تیزی سے خود ہی ختم بھی ہو جاتے ہیں. یہ دانے جسم پر تھوڑی سی خارش پیدا کرتے ہیں. خارش ختم کرنے کے لیے آپ کوئی کریم یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کوئی لوشن لگا سکتے ہیں, اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو شہد لگا دیں. لیکن یاد رکھیں کہ یہ دانے خود ہی 2 سے 4 ہفتے میں ختم ہو جائیں گے. لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بس صرف احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ دوسروں کو وائرس نہ لگے. مونکی پاکس سے بچنے کی کچھ احتیاطی تدابیر. اگر کسی شخص کو چہرے یا جسم پر دانے نکلتے ہوئے نظر آئے تو فوراً اسلامی حکم اور حدیث مبارک پر عمل کرتے ہوئے فوراً متعلقہ شخص کو دوسرے سے الگ کریں. اسے کسی ایسے کمرے میں رکھیں جہاں کسی دوسرے کا آنا جانا نہ ہو. برتن, کھانے پینے کی تمام چیزیں جیسے پلیٹ, چمچ, گلاس وغیرہ سب کچھ الگ کر دیں. تولیہ, صابن, باتھ روم بھی الگ ہو. اس کا بستر, کپڑے, ہر چیز الگ ہو کیونکہ اس کے استعمال کی چیزوں میں بھی وائرس آ جاتا ہے. اگر کوئی اس کے کپڑے پہنے گا یا اس کے بستر پر سوئے گا یا اس سے ہاتھ یا گلے ملے گا تو اس سے بھی وائرس لگ جاتا ہے. متاثرہ شخص کو الگ رکھ کر اسے قدرتی وٹامن سے بھرپور غذائیں پہنچائیں. غذا میں شہد, کلونجی اور سونڈ لازمی دیں کہ ان دنوں میں ہر بیماری کی شفا ہے. ساتھ ہی درد اور خارش کم کرنے کی دعائیں بھی دے سکتے ہیں. اس شخص سے ویڈیو کال پر رابطے میں رہیں, اسے حوصلہ دیتے رہیں, اس کی حال پرسی کرتے رہیں, اسے سمجھائیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے کہ پریشان ہو. اسے ہرگز خوف زدہ نہ ہونے دیں. یاد رکھیں میڈیا جان بوجھ کر خوف پھیلاتا ہے, پیسے لے کر خبریں چلاتا ہے اور ایجنڈے کے تحت سنسنی پھیلاتا ہے. اقوام متحدہ کے ذریعے یہ لوگ کس طرح آپ کو کرونا کے نام پر خوفزدہ کر کے الو بنا گئے تھے, یاد ہے نا سب. ہمارا پلیٹ فارم آپ کو پہلے دن سے بتا رہا ہے کہ وہ 2 نمبری کر رہے ہیں, لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی. آج اللہ الحق فقیر کی ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی. ہم نے ان ڈاکٹرز, نام نہاد سائنسدانوں اور حکومتی حرام خوروں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ بتاؤ کہاں گیا تمہارا وہ کرونا. لہٰذا تحقیق کریں اس سے پہلے کہ میڈیا آپ کو پھر سے الو بنا کر عالمی ایجنڈے کی بھینٹ چڑھا دے.